ایک بزرگ کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سفر کر رہا تھا. پرانے زمانے کے سفر کی حالت ہوتی ہے، اس میں کیا ہے ہوٹلیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی. آدمی سفر کر کے جہاں موقع مل گیا وہیں آرام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے کسی جگہ پر وہ پہنچے، قبرستان تھا، تو اس نے وہیں پر قیام کیا، وہیں پر ٹھہر گئے وہ، اور وضو کر کے انہوں نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. آپ اگر جانتے ہیں کہ قبرستان میں جب پرانی قبر ہو جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں قبر ہے یا کیا ہے. انہوں نے اسی طریقے سے ایک جگہ پر سر ٹیک لیا، ذرا سا اونچائی دے کر تکیہ سمجھ کر انہوں نے سر رکھ دیا. سر رکھنے کے بعد نیند آ گئی. تو نیند میں وہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں جس جگہ پر اس نے سر رکھا تھا وہاں جس کی قبر تھی وہ قبر والا خود اس کے خواب میں آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے ابھی 2 رکعت یہاں نماز پڑھی، اتنی قیمتی نماز، اتنا قیمتی کام تم نے کیا ہے کہ اس کی قدر تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ تم نے 2 رکعت پڑھ کر کتنی بڑی نیکی کمائی ہے اور کتنا بڑا کام کیا ہے. آج ہم مر گئے ہیں، مرنے کے بعد ایک نیکی کے ہم محتاج ہیں. بزرگوں اور دوستوں، جن ہمارے رشتے داروں کا، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے ساس اور سسر ہو، ہمارے بھائی بہن ہو، یا ہمارے دوست احباب ہو، جن کا بھی انتقال ہو گیا ہے، آج وہ بالکل اطمینان سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں وہ، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی سے کوئی اجازت مل بھی جاتی ہے تو اس قرآن پڑھنے میں اس کو ایک نیکی کا بھی ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ سارا ثواب ہماری زندگیوں تک ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو رشتے دار ہمارے انتقال کر رہے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے احباب، میرے دوست، میرے گھر والے، میرے رشتے دار والے کچھ مجھ کو اصالہ ثواب کریں، مجھ پر کچھ پڑھ کر بھیجیں، مجھ پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صدقہ کرے اور وہ میرے پاس پہنچے تاکہ وہ مجھے صدقہ ملے. تو یہ مرنے والے ہمارے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں، لیکن ہم لوگ دنیا میں ایسے مصروف اور ایسے مشغول ہیں کہ اپنے عزیز کے لیے بھی، اپنے رشتے داروں کے لیے بھی، اپنے باپ یا دادا کے لیے بھی کچھ پڑھنے کا، اصالہ ثواب کرنے کا ہم نے بالکل عمل چھوڑ رکھا ہے. بزرگ اور دوستوں، یہ بات بہت ہی زیادہ خراب ہے، بہت ہی زیادہ بری ہے. بلکہ جیسے دنیا میں ہم کسی جگہ کمانے جاتے ہیں تو گھر والے ہمارے منیوں کے پیسے کے منتظر رہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مردے ہمارے اصالہ ثواب کے منتظر رہتے ہیں. اس وجہ سے تمام قیود، شروط، پابندیوں کو جو غیر شرعی ہے، ان پابندیوں کو چھوڑ کر اصالہ ثواب جتنا زیادہ کیا جائے گا مردوں کو راحت ہوگی، مردوں کو فائدہ ہوگا، اور اس صورت میں اس مردوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایسے احوال جس کو احوال برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بہت ساری کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں اور بہت سارے واقعات اس کے اندر میں ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا کہ مردے جو ہیں وہ اٹھے ہیں، یعنی کش کی حالت میں ان کو دکھلایا گیا کہ وہ اٹھے ہیں اور سب ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ اصالہ ثواب کرتے ہیں تو وہ جو تقسیم ہوتا ہے تو وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس گیا کہ بھئی یہ سارے لوگ اپنے ثواب کو حاصل کرنے کے، ثواب کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تم نہیں کرتے ہیں؟ کہا کہ نا میں نہیں کرتا. کہا کہ کیوں؟ کہنا میرا بیٹا ہے جو فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے اصالہ ثواب کرتا ہے، اس لیے مجھے ملتا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے سارا نام پتہ وغیرہ لکھ لیا، اور لکھنے کے بعد اس گاؤں میں گیا اور وہاں جا کر اس نے تلاش کیا کہ فلاں نام کا آدمی کون ہے. تو ایک بہت ہی زیادہ کمزور قسم کا ایک مزدور تھا بیچارہ، جو کام کرتا تھا کسی جگہ پر، اور وہ کام کرتے کرتے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا تھا اور کام بھی کرتا رہتا تھا. اس وجہ سے کہ جہاں بھی دیکھو کام منہ سے کرنا نہیں ہوتا ہے، ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے. وہ ہاتھ سے کام کرتا جاتا تھا اور قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور وہ روزانہ ایک قرآن
تلاوت کر کے اپنے والد کو وہ پہنچایا کرتا تھا۔ یہ بزرگ گھوم گھام کر پھر اس جگہ پر آئے تو دیکھا کہ وہ جو آدمی ثواب حاصل کرنے کے لیے نکلتا نہیں تھا، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے کہ اس کو بھی کچھ ثواب مل جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا بیٹا تھا، اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے اب ثواب پہنچانے والا نہیں رہا، تو مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، اس وجہ سے لوگ ایسا ثواب کرتے ہیں، وہ لینے کے لیے وہ میں نکلا ہوا ہوں۔ بزرگ اور دوستوں، ہمارے جو یہ رشتے دار ہیں وہ ہمارے اشارے ثواب کے محتاج ہیں۔ اشارے ثواب کے محتاج ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ ختم کی مجلس کر لی اور ختم کر دیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا۔ نہیں، اپنے طور پر روزانہ جتنا ہو سکے اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر اشارے ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور اس اشارے ثواب کرنے کی وجہ سے خود ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور اس مردوں کو بھی فائدہ ہوگا جن کو ہم اشارے ثواب کرتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ آج اس وقت ہم اسی مقصد کے لیے اور اسی وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں، اور اس قسم کی مجلسیں ہمارے یہاں اکثر لگا کرتی ہے۔ اولاً تو ہم ایسی مجلسوں میں جانا اور شریک ہونا بھی پسند نہیں کرتے، حالانکہ اسی بہانے سے ہمیں کچھ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پڑھنا تو ہمیں روز چاہیے، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے یا دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم پڑھنے کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جب جمع کیا جاتا ہے تو پھر ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے تو اچھا تھا کہ پورا ایک قرآن ختم کیا جاتا تھا۔ ہمارے ابتدائی بچپن کے زمانے میں ہم نے دیہاتوں میں دیکھا کہ وہاں بھی ختم کی مجلسیں ہوتی تھی، ہر ایک کو ایک ایک پارا دے دیا جاتا تھا۔ دیکھو اس وقت یہاں پر میرے خیال سے 60-70 آدمی جمع ہے، اگر ہر ایک قرآن کا ایک پارا ہی پڑھ لیتے تو 2 قرآن 3 قرآن ختم ہو جاتا، لیکن ہماری سستی، ہم نے آسان صورت نکال دی کہ سورہ یاسین کا ختم کر دیا کہ سورہ یاسین پڑھ لیا بس کافی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سورہ یاسین کچھ کم چیز نہیں ہے، ایک سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے، لیکن یہ میں اپنی کمزوری اور اپنی سستی بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں سستی کی طرف، عبادتوں کے معاملے میں ہم سستی کی طرف جا رہے ہیں، چستی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اولاً تو اپنے لیے فکر کرنی چاہیے کہ کل کو کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اور قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنے کی بھی فضیلت بتائی ہے۔ ایک آسان سی بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی قبرستان میں گیا اور قبرستان میں جا کر اس نے صرف 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھا اور 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کر وہاں جتنی قبر ہے مسلمانوں کی، ان مسلمان کی قبروں کو چاہے اس کی پہچان ہو نہ ہو، مسلمان ہونا چاہیے، ان تمام مردوں کو اگر اس نے ثواب پہنچا دیا تو اس کا ثواب تمام مردوں تک پہنچے گا، تو مردوں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جتنے مردے ہوں گے وہاں پر، اب ظاہر بات ہے کہ ایک قبر ہے، پرانا قبرستان ہے، پتہ نہیں کتنی قبریں اس کے اندر ہوگی۔ مدینہ منورہ میں آپ جاتے ہیں، وہاں جنت البقیع ہے، تو جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبر ہے۔ اور جب 10,000 صحابہ کی قبر ہے، اس کے بعد ہر سال کتنے دفن ہوتے رہتے ہیں، وہ کہیں کتنی تعداد پہنچ جائے گی۔ تو اگر اس طریقے سے 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر سب کو اصالہ ثواب کیا جائے تو جتنے مردے ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے کرنے کا اور نیکیوں کو دوسرے تک پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ آسانی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں دنیا کے ساتھ تعلق کم کرنا چاہیے، آخرت کی طرف تعلق ہمیں زیادہ بڑھانا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلق الموت والحیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کیوں پیدا کی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ بہرحال اپنے مردوں کے لیے خود بھی اصالہ ثواب کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی
پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے تسبیح پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنے لیے بھی نیکی جمع کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے بھی ہونا چاہیے اور پوری امت کی مغفرت کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔